کریں گے۔ کتاب الجنائز میں پہلا باب لائے ہیں، باب فی الجنائز ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ تو جنازے کے بارے میں، اور وہ جس کا آخری کلام یہ تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو پہلے یہ بات لے کر آئے ہیں کہ وہب ابن منبہ سے کہا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ قال بلا، تو نے کہا کہ کیوں نہیں، ولیکن لیس له مفتاح الا له اسنان، لیکن ہر چابی کے لیے کچھ اس کے دانت ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، اگر تم ایسی چابی لاؤ گے جس کے دندانے ہیں تو تمہارے دروازہ کھل جائے گا، پھر وہ تالا کھل جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اور اگر اس کے دندانے نہیں ہیں تو پھر نہیں کھلے گا۔ تو یہ ہے کہ جو بھی چابی ہو، اب یہ چابیاں تو موجود ہیں ہمارے پاس، ابھی ہم نے یہ کھولا، یہ صندوق کھولا، تو اگر یہ چابی دوسری لگائیں گے تو نہیں کھلے گا، اس لیے کہ اس کے دندانے جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ جو بھی چابی ہو اس کے مطابق کمپیٹیبل ہو تو کھلے گی، ورنہ نہیں کھلے گی۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا کہ لا الہ الا اللہ تو ہے، اپنی جگہ چابی ہے جنت کی، لیکن جنت کی چابی کب ہوگی؟ جب اس کے مطابق اس کے دندانے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو کتنی زبردست بات انہوں نے یہ کہی کہ جب ہم اس چابی کے مطابق وہ تالا ہوگا اور اس کے دندانے اس کے مطابق ہوں گے تو بات بنے گی۔ اسی طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کہ جو مقاصد ہیں وہ جس نے پورے کیے ہوں گے، اس کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، اس کے مطابق اس کا ایمان مکمل ہوگا، اس کو تو فائدہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا۔ لیکن جس نے اس کے مطابق کیا ہی نہیں کچھ بھی، نہ اس کے مطابق اس کا ایمان ہے، نہ اس کے مطابق اس کا عمل ہے، نہ اس کے مطابق اس کے تقاضے ہیں پورے کرنے، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ اسی وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں۔ اور پھر حدیث لائے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وقلت انا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی اس کے جو دوسرا حصہ ہے اس کے بالمقابل ہے، اس کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا اور وہ شرک نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات فرما دی گئی ہے کہ جس نے بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا ہے یا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین پر تھا، اسلام پر تھا، تب تو وہ اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کی موت کلمے پر ہوئی تھی۔ اور جو کہ شرک کر رہا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا تھا، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو، کسی بھی چیز کو، تو وہ اللہ کے ہاں پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ وہ شخص تو جہنمی ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہوئے یہ کام کیا ہے اور اسی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہی چیز بتائی گئی تاکہ انسان یہ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے یہ سوچ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے لے کہ اس اعمال میں کہیں شرک تو نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے۔ شرک اکبر جو ہے وہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، شرک اصغر بھی کم نہیں ہے، اس کے بھی بہت نقصانات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ باب الامر باتباع الجنائز، اس بات کا حکم کے جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں۔ تو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، 7 چیزوں کے بارے میں حکم دیا اور 7 چیزوں سے ہمیں روک دیا، منع کر دیا۔ تو وہ کیا ہے؟ پہلی بات، امرنا باتباع الجنائز، کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا، جنازے کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، جنازے میں جانا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وعیادۃ المریض، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار شخص ہے اس کی جا کے تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، تو یہ
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ جائے، جس پتہ چلے کہ اس کا فلاں بھائی بیمار ہے تو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسری چیز فرمائی کہ وہ اجابت الداعی، کہ کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ تو کوئی بھی مسلمان اپنے کسی بھی جائز شرعی معاملے میں کسی کو دعوت دیتا ہے، ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے، یا اور کوئی ایسا نیک عمل ہے جو کہ جائز ہے، اس میں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی وہاں پر ایسا عمل ہو جو کہ شرعاً جائز نہ ہو، کہیں گانے بجانے کی محفل ہے، موسیقی کی محفل ہے، یا اور مخلوط وہاں پہ پارٹی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا، میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے وہ نصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا۔ یہ شخص مظلوم، ایک ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو لہذا پھر اس کا کہ دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اپنے مسلمان بھائی کی، مظلوم بھائی کی مدد کرے۔ اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ پانچویں چیز وہ ابرار القسم، کسی کی قسم کو پورا کرنا۔ کوئی آپ کو قسم دیتا ہے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرے گھر آ کے کھانا کھاؤ، میرے ساتھ چلو، میرا یہ کام کر دو، قسم دے کر کہتا ہے تو اس کی قسم کو پورا کر دیں۔ اسی صورت میں جب کہ وہ جائز ہے، جائز بات ہے، کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز بات نہیں ہے، اس صورت میں اگر وہ کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کی بات کو پورا کر دینا چاہیے۔ اور پھر فرمائیں کہ وہ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، سلام کی کثرت سے سلام کرنا اور لوگوں کو سلامتی کی طرف بلانا۔ اور ایک طرح سے ایک یہ شعار ہے اسلام کا کہ اب آپ کہیں بھی اجنبی جگہ پہ بھی جائیں، اگر آپ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ السلام علیکم، لوگ فوراً سمجھ جائیں گے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، چاہے زبان نہ بھی آتی ہو، لیکن وہ السلام علیکم کہنے سے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ چیز جو ہے گڈ مارننگ میں نہیں آئے گی، گڈ ایوننگ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کو کوئی سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، لیکن ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہو، تو السلام علیکم سے ایک دم سارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے آپ کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں سلام جو ہے ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز فرمائی کہ وہ تشمیت العاطس، اور کوئی چھینک آئے کسی کو تو اس کا پھر جواب دینا۔ کہ چھینکنے والا کہے الحمدللہ تو آپ کہیں کہ یرحمک اللہ، اور وہ کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ ہے وہ آپس کا ایک مکالمہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات ہیں جو کہ ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ اس کا حکم دیا گیا، اور سب سے پہلی چیز وہ یہی ہے کہ جنازے میں جانا، جنازے میں شرکت کرنا۔ مزید تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی۔ اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ اس میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنیت الفضہ، کہ چاندی کے برتن، تو یہ ہمیں منع کر دیا کہ سونے چاندی کے برتن ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن کافر اس کو کھائے پیے مزے کریں، ان کے لیے اس لیے کہ ہمارے لیے پھر وہاں پر ہیں، جسے قرآن نے بتایا ہے کہ وہ برتن ملیں گے لیکن جو سونے چاندی کے اور اس بہترین انداز کے بنے ہوئے ہوں گے تو وہ ان پر حرام ہوں گے، اس وقت وہ اس میں کھا پی نہیں سکتے ہیں، ان کو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا کا موقع دیا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ جنت میں ریشمی کپڑے بھی پہن سکتا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھا بھی سکتا ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اوپر پابندی ہی پابندی ہے کہ وہ اس قسم کے برتن استعمال نہیں کر سکتا۔ وخاتم الذہب، اور اسی طرح سونے کی انگوٹھی، کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ جی شادی کی انگوٹھی ہے، منگنی کی انگوٹھی ہے، بھئی یہ کہاں سے جائز ہو گئی؟ شادی کی انگوٹھی ہے یا منگنی کی انگوٹھی ہے، وہ جائز ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں، یا آپ نے اپنی شریعت بنا لی، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ عورت کے لیے تو جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے۔ وان لبس الحریر والدیباج، اور وہ ریشمی لباس پہننا، ریشم کا تو 2 طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو عام ریشم ہے، اس زمانے میں تو وہی جو ریشمی کیڑے سے ریشم کا لباس بنتا تھا، ایک زیادہ ہی جو بہت ہی نفیس قسم کا اور باریک ہوتا تھا، وہ دونوں قسم کا ہے، تو اس سے منع کر دیا۔
کہ وہ مرد نہیں پہن سکتے، مردوں کا پہننا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کا لباس پہنے، اس لیے ایک مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ مرد کے لیے تو کام ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے کام کرنے ہیں، انتہائی سخت کام کرنے ہیں اس نے، تو اس کے لیے نرم و نازک یا انتہائی ملائم قسم کے کپڑے پہننا یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح والقصی، قصی سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس وقت آیا کرتا تھا کپڑا، وہ جس میں مخلوط ہوتا تھا کہ ریشم اور اس کے ساتھ ساتھ کاٹن ملا کے وہ بنایا جاتا تھا کپڑا، اس کے بارے میں فرمایا جائے، وہ بھی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مہنگا کپڑا ہوتا تھا۔ والاستبرقی، اور اسی طرح پھر وہ استبرق سے مراد پھر وہ یہ ہے کہ وہی جو ریشمی کپڑے ہیں انہی کی ایک قسم ہے، ریشم کے حوالے ہی سے، تو وہ کپڑے خاص طور پہ۔ اور والسندس ورکوب میاسر الحمر، اور جو وہ اپنے جانور کے اوپر جو زین کستے تھے اس میں بھی ہوتی تھی کہ وہ مخمل یا قیمتی کپڑا استعمال کرتے تھے تاکہ وہ آرام سے بیٹھیں اس کے اوپر، تو اس میں بھی اس قسم کے جو کہ جس میں کوئی ریشم شامل ہو اور اس قسم کی چیزیں شامل ہوں اس سے منع فرمایا۔ تو یہ وہ ممنوع چیزیں ہیں جس سے منع فرمایا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں جائز ہیں اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح اگلی حدیث میں یہ فرما دیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 5 حق ایسے ہیں جو کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان پر لازمی طور پر کرنے چاہیے۔ حق کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے، میرے والدین کا مجھ پر حق ہے، تو یہ حقوق لازمی چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہیں، وہ 5 ہیں، 5 فرمائی گئی۔ پہلی بات رد السلام، سلام کا جواب دینا، تو ایک مسلمان سلام کرتا ہے تو پھر اس پہ لازمی ہے کہ وہ جواب دے، سلام کرنے میں ابتدا کرنے میں تو وہ فرض کفایہ ہے، لیکن جواب دینا وہ فرض عین ہے کہ لازمی وہ سلام کا جواب دے اور کہے وعلیکم السلام۔ اس لیے کہ جواب نہیں دے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو مجھ سے ناراض ہے، کوئی ناراضگی ہے، مجھ سے کوئی لڑائی ہے، مجھ سے کوئی نفرت ہے، کراہت ہے، کیا ہے، تو ایک اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی۔ دوسری بات فرمائی وعیادۃ المریض، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کے پاس جانا، بیٹھنا، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طرح ہے جیسے وہ جنت کی کیاریوں میں چل رہا ہے، اس میں وہ پھر رہا ہے، تو اس لیے کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے اس شخص کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے اتباع کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں وہاں پہ ایک صاحب تھے، ان کو میں نے دیکھا، اکثر دیکھا کہ وہ جو بھی جنازہ ہوتا تھا مسجد نبوی میں ضرور اس میں جاتے تھے، ضرور اس میں جایا کرتے تھے، شریک ہوتے تھے، اور بقی میں وہاں پہ تدفین ہوتی تھی جنازوں کی یا میتوں کی، تو ضرور اس میں شریک ہوتے تھے۔ صرف جنازہ ہی نہیں پڑھنا، جنازہ بھی پڑھنا ہے، ساتھ میں جانا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو خود ان کی وفات ہوئی، کہاں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عرفات کے میدان میں ان کی جنازہ ہوا، ان کے انتقال وہاں ہوا، پھر حج پہ گئے ہوئے تھے اور عرفات کے میدان میں وہاں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا اس شخص کے لیے کہ اس نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا، تو اللہ نے بھی اس کو اتنی اونچی مرتبہ مقام دے دیا۔ اور پھر چوتھی چیز ہے وہ اجابت الدعوہ، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کوئی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے آپ کو کھانے پر، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، سوائے ایک ہی شرط ہے کہ کوئی غیر جائز چیز نہ ہو، ناجائز چیز نہ ہو، حرام چیز نہ ہو، تو وہ جا سکتا ہے۔ وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ تو یہ 5 حقوق فرما دیے گئے۔ حق المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو اس کو اس کے مطابق حق ادا کرنا ہوگا۔ اب جو باب لائے ہیں باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ، کہ میت کے انتقال کے بعد جانا وہاں پر جب کہ اس کو کفن پہنا دیا گیا ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ تھے نہیں وہاں پر، مدینے میں نہیں تھے یا کہیں باہر گئے ہوئے تھے،
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے، لوگوں کو پوچھ رہے، بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گئے ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہ واپس آئیں گے. یعنی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہیں ہیں، انتقال کر گئے ہیں. تو حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے کہا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، بیٹھو ذرا میری بات سن لو. تو وہ نہیں مانے. پھر حضرت ابو بکر نے کہا اجلس، تو لیکن وہ نہیں مانے، اس طرح بات کرتے رہے، کھڑے رہے. تو پھر حضرت ابو بکر نے بات شروع کر دی جبکہ نہیں سن رہے وہ. تو انہوں نے اپنی حمد و ثنا بیان کی تو لوگ پھر ان کی طرف آ گئے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی تو لوگ سب ادھر متنبع ہو گئے اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کرنے لگے اور پھر حضرت عمر کو چھوڑ دیا انہوں نے، لوگوں نے ان کی بات کو سننا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. بات واضح کر دی انہوں نے کہ جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے. قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول. اور پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کہ محمد تو ایک رسول ہیں، اس رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر وہ انتقال کر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے. یہ آیت یہ سنی. تو یہ آیت جو تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سنا دی. تو وہ کہتے ہیں، راوی جو کہتے ہیں حضرت ابن عباس، کہ اللہ کی قسم لوگوں کا ایسا ہوا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس آیت کے بارے میں یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تلاوت کی اور لوگوں نے اس کو سنا تو پھر ایک دم ان کو ہوش میں آیا کہ یہ تو واقعی حقیقت ہے، تو ہو چکا، اب جو ہونا تھا سب ہو چکا، اب یہاں پر کوئی دوسرا معاملہ تو ہے ہی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب انہوں نے یہ سنی، یہ آیت بھی سن لی تو ان سے پھر ان کے جسم نے ان کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور دھڑام سے نیچے گر پڑے. اس لیے کہ اب حقیقت سامنے آ گئی نا. جیسے حقیقت سامنے آئی تو اب اس کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ تو اصل حقیقت ہے. اور جب قرآن کہہ رہا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكم، اگر وہ انتقال کر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے. تو اسی لیے پھر ناقابل برداشت تھا کس چیز کو فوراً اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے ان کے اندر ہمت نہیں تھی. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی اس وقت وہ انکار کر بیٹھے تھے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی، طاقت دی، ان کو وہ بصیرت عطا فرمائی کہ انہوں نے پھر اس کی طرف اشارہ بنایا کہ یہ ہے اصل چیز، تم کیا کہہ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو. اس کے بعد اگلی حدیث میں آتا ہے کہ ام العلا کہتی ہیں، جو ایک انصاری خاتون ہے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی میں نے، اور جب انہوں نے انصار اور مہاجرین کی تقسیم ہو رہی تھی، مہاجرین کو کیا جا رہا تھا تقسیم کہ کون کس کے پاس جائے گا، قرعہ اندازی ہو رہی تھی، تو ہمارے لیے پھر عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آئے. ان کو کہا کہ آپ ان کے ہاں چلے جائیں. اور پھر اسی طرح تقسیم ہو گئی تو ہم نے ان سب کو اپنے گھروں میں اتارا، اپنے گھروں میں لے آئے ان مہاجرین کو، صحابہ کرام کو. ظاہر ہے کہ ان کی انتظامات کرنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کی آباد کاری کا یہ سسٹم اپنایا آپ نے کہ انصار میں تقسیم کر دیا، مہاجرین کو قرآن اندازی کی اور اس کے ذریعے سے کہ تم فلاں کے گھر چلے جاؤ، تم فلاں کے، تم فلاں کے، اس طرح وہ سب تقسیم ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو اپنے گھر میں لے آئے، ان کو حضرت عثمان بن مظعون کو. تو وہ بیمار ہو گئے، وہاں پر آئے تو کچھ عرصے میں بیمار پڑ گئے اور اسی میں پھر وہ انتقال کر گئے. تو پھر ہم نے ان کی خیال کیا تھا لیکن وہ نہیں بچ سکے. انتقال کے بعد ہم نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی تو آپ تشریف لائے.
آپ تشریف لائے ان کو دیکھنے کے لیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ رحمۃ اللہ علیک ابا السائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو تم پر اے ابو السائب، ان کی کنیت تھی حضرت عثمان ابن مظعون کی، اور میری گواہی ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تم کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تمہارے لیے بہت تکریم کی ہے کہ تمہیں یہاں پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ یا یہ انہوں نے کہا، حضرت یا خاتون نے کہا اس بات میں کہ میں نے یہ کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس وقت تک، لیکن انہوں نے یہ دعا کی کہ رحمۃ اللہ علیہ ابا السائب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا مقام دیا، تمہاری تکریم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکریم کی ہے یا ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، تمہیں کیا پتا؟ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهُ، یعنی مجھے نہیں معلوم لیکن بس میرا ایک احساس ہے۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ، کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یا رسول اللہ، اگر ان کو نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ پھر یہ ہے عثمان مظعون جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر ہیں، صحابی ہیں، جہاد میں حصہ لیا ہے، تو اگر ان کو نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اما ہوا فقد جاءہ واللہ الیقین وانی لارجو لہ الخیر۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک کہ ان کا تعلق ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے یقین آ چکا ہے، یعنی موت آ چکی ہے ان کے اوپر، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا وہ ہو چکا ہے، اور میں ان کے لیے خیر کی توقع رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ لیکن واللہ ما ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یفعل بی ولا بکم، اور پھر آپ فرماتے ہیں، دیکھیے اس میں ہے وہ درس، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اسی لیے مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرا معاملہ کیا ہوگا اللہ کے ہاں اور تمہارا معاملہ کیا ہوگا۔ قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، تو انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم میں اب کسی کے لیے کوئی میں ایسی بات نہیں کہوں گی، تزکیہ نہیں کروں گی کسی کا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا ہی دکھ تھا ان کے انتقال کا، ہمارے گھر میں رہتے تھے، پھر میں سو گئی تو مجھے خواب میں دیکھا کہ عثمان ابن مظعون ہیں، ان کے لیے چشمہ جاری ہے جنت میں، اللہ نے ان کے لیے چشمہ جاری ہے۔ تو میں نے آ کے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل ہے جو ان کے لیے جاری ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام تھا، صحابی تھے۔ دوسری بات یہ ہے، جو اصل بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی تزکیہ کرنا، اس کے بارے میں اچھا حکم لگانا کہ باقی یہ تو جنتی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا کہ تمہیں کیا پتا کہ ان کو کیا مقام دیا ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے کہا واللہ ما ادری، میں تو نہیں جانتی۔ تو پھر تم نے کیوں کہا پھر یہ؟ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے؟ تو لہذا یہ غلط بات ہے کہ کسی کے بارے میں یقینی طور پر اس کے لیے جہنت یا جہنم جو بھی ہے کوئی بھی کہنا، یہ غلط بات ہے، ناجائز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کسی متعین شخص کے لیے اس قسم کی بات کہنا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد انتقال ہوا، ان کو شہید ہو گئے تھے، وہاں پہ مارے گئے تھے غزوہ احد کے موقع پر، اور پھر ان کا جسم بھی لوگوں نے مسلح کیا تھا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جسم لایا گیا، نعش لے کر آئے، اور پھر اس پہ کپڑا ڈال رکھا تھا، کپڑا سے ڈھانپ رکھا تھا اس کو، تو میں گیا، پھر میں نے چاہا کہ میں کسی طرح ان کا چہرہ دیکھوں، کپڑا ہٹاؤں اس پہ، اور میں رو رہا تھا، اس میں لوگ مجھے منع کر رہے تھے، لیکن میں گیا پھر، اور میں نے کپڑا ہٹا کے اپنے والد کو دیکھا اس پہ، میرے لوگ بھی میرے ساتھی بھی، میرے گھر والے، میری قوم والے، وہ سب مجھے منع کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں منع کیا کہ ایک رو رہا ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، باپ کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ لو، تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب لے جاؤ ان کو، اب ان کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو میری جو پھپھی تھیں وہ بھی، فاطمہ، وہ بھی رو رہی تھیں، تو آپ نے جب ان کی آواز سنی، ان کے رونے کی، چیخنے کی، تو کہا کون ہے یہ، کس کی آواز ہے؟ تو
کہا گیا کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں کی بہن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبکین او لا تبکین ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، کہ تم رو یا نہ رو، فرشتے ان کو جو ہے اپنے پروں سے سایہ دیے ہوئے تھے یہاں تک کہ تم نے ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ ان کا مقام بتا دیا اللہ کی طرف سے، جو حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضرت جابر کے والد ان کا تھا، ان کو اتنا مقام یہ ملا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کتنا اونچا مقام تھا ان کا، کہ اور بظاہر یہی ہے کہ رونے سے منع کیا ہے آپ نے، اگر رویا فطری طور پہ رونا جو ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، منہ پہ مارنا، یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ اسلام میں بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں، کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں جو ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔